السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈور آف نالج چینل۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان نے 6000 سال عبادت کے عوض خدا سے کیا مانگا۔ تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب شیطان کو خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے عرض کیا کہ چونکہ تو عادل ہے اور میں اس لائق نہیں رہا کہ آخرت میں اپنی 6000 سالہ عبادت کا اجر تجھ سے لے سکوں اور جنت میں چلا جاؤں، لہٰذا دنیا میں میرا اجر دے دے۔ خطاب ہوا، دنیاوی امور میں سے جو تو چاہتا ہے مانگ، میں عنایت کروں گا۔ تو شیطان نے کہا، پہلا، مجھے روز قیامت تک زندہ رکھ، جس دن تو مردوں کو زندہ کرے گا اس دن تک مجھے مہلت دے دے۔ خطاب ہوا، کیا موت سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ جو قیامت تک زندہ رہے گا وہ کبھی نہیں مر سکتا، لہٰذا تیری یہ فرمائش قبول نہیں ہوگی کہ تو قیامت تک زندہ رہے۔ اگر طول عمر چاہتا ہے تو روز معلوم تک مہلت دے دوں گا۔ روایات میں روز معلوم کے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں۔ بعض کے مطابق اس سے مراد نفخہ اول یعنی سور پھونکا جانا ہے، جبکہ بعض نے اسے رجعت کے دور کے معنی میں لیا ہے، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بیت المقدس کے ایک پتھر پر ذبح کریں گے، جبکہ بعض جگہوں پر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت کو کہا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر شیطان کے لشکر سے نمایاں جنگ کریں گے اور آخرکار شیطان ان کے ہاتھوں سے قتل ہوگا اور وہ واصل جہنم ہوگا۔ پھر دوم، شیطان نے یہ عرض کیا، مجھے اولاد آدم پر تسلط کا اختیار دے، میں خون کی طرح اولاد آدم کے اعضاء و جوارح میں موجود رہوں اور ان کو جس مقام سے چاہوں معصیت میں مبتلا کر سکوں۔ خدا نے اسے بھی قبول کر لیا۔ سوم، عرض کیا، بنی آدم میں جسے بھی تو ایک اولاد عطا کرے گا اس کے ایک عوض مجھے 2 بچے عطا ہو کہ جنہیں میں اس کی گمراہی پر معمور کروں۔ خدا نے اس خواہش کو قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے شیطان جب بھی اولاد چاہتا ہے اپنی رانوں کو ملتا ہے تو اس کی رانوں کے درمیان سے بچے زمین پر گرنے لگتے ہیں جنہیں وہ لوگوں کی گمراہی پر معمور کرتا ہے۔ چہارم، شیطان نے کہا، میں بنی آدم کو دیکھتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ وہ مجھے نہ دیکھے، جسے خدا نے قبول کر لیا۔